شروع کرتی ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے استاد اور میرے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم۔ میرا نام ستارہ ہے اور میں 9ویں کلاس کی طالب علم ہوں۔ آج کا میرا عنوان ہے قرآنی آیات سورۃ النساء 29 تا سورۃ المائدہ 34۔ سب سے پہلے آیات ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلون انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ترجمہ: مومنو، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ تشریح: اس آیات میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ناحق مال کھانے اور ناجائز طریقوں سے مال کھانے کی اور ناحق قتل کرنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ اس آیات میں انسان کی 3 چیزیں بڑی اہمیت ہے: جان، آبرو اور مال۔ ان تینوں چیزوں کو اسلام بڑی اہمیت دیتا ہے، جیسے کہ ناحق اور ناجائز مال کھانے کے طریقے۔ ناحق اور ناجائز مال کھانے کے طریقے جن کو اسلام نے حرام قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ نشہ آور چیزیں، شراب وغیرہ، ان کو خریدنا اور بیچنا حرام ہے، اور یہ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم نشہ کریں اور یہ چیزیں بیچیں یا خریدیں اور دوسروں کے بھی منع کریں۔ اور ناحق مال حاصل کرنے کے طریقے جیسے کہ چوری، غصب، ڈوف، ڈاکہ وغیرہ، یہ ناحق مال حاصل کرنے کے ذریعے ہیں۔ جیسے کہ چوری کرنا ایک کی سب سے بڑا گناہ ہے، اس کو اسلام منع کرتا ہے، اور جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ناحق قتل کی ممانعت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، وہ بدلے میں وہ خود بھی قتل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا وہ خود بھی قتل ہوگا، کیونکہ وہ سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے، اور اسلام نے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ کسی کو بھی ناحق قتل نہ کرے، اور اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو اسے بھی منع فرمائے کہ یہ کام نہ کرے۔ اور دوسری آیات ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا شَيْئًا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ الْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ترجمہ: اور اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، اور ماں باپ، قرابت والوں، یتیموں اور رشتہ دار، ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں، اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں، اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، اور تکبر اور بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اس تشریح میں حقوق العباد اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں یہ بیان کی گئی ہے کہ حقوق اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس لیے ہی پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اور حقوق العباد میں یہ ہے کہ سب سے پہلے والدین، پھر رشتہ دار، دوستوں، پڑوسیوں کے حقوق آ جاتے ہیں، جن کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، جو مسکین ہیں ان کو پیسے دینا، ان کی مالی مدد کرنا، اور بہت سی ایسی مددیں کرنا جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔
اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سب کام کریں اور اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مدد کرتا ہے۔ اور تیسری آیات ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ ترجمہ: اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ بات لکھ دی کہ اگر کوئی بھی شخص کسی کو ناحق قتل کر رہا ہے بغیر اس کی جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی پھیلانے کی سزا دی جائے تو گویا اس نے تمام انسان کو مار دیا، اور اگر کوئی شخص کسی ایک انسان کی جان بچا رہا ہے تو گویا اس نے پورے انسانوں کو زندگی دے دی۔ ہمارے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ساری روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر بھی اس کے بعد بھی بہت سے لوگ ملک میں حد و اعتدال سے نکلتے جاتے ہیں۔ اس میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں قتل ناحق کا رواج عام ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسروں کی جان لینے سے خود کی جان کو مارنا ہے۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا اور خود بھی قتل ہوگا اور جس سے ملک میں فساد پیدا ہوگا اور لڑائی جھگڑے بھی پیدا ہوں گے، اور اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ناحق بھی قتل نہ کریں، اور اس گناہ اگر کوئی شخص یہ گناہ کر رہا ہے تو اسے منع کرنا چاہیے کیونکہ یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ قاضی بھی اس گناہ کی بڑی سزا دیتا ہے جیسے کہ موت کی سزا دیتا ہے۔ اور دوسری آیات ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں ان کے لیے سزائیں مقرر کی گئی ہیں، جیسے یا سولی پر چڑھا دیے جائیں گے یا پھانسی دی جائے گی، یا ان کا ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، یا ملک سے باہر نکال دیے جائیں گے۔ ہاں، جن لوگوں نے اس سے پشترکا تمہارے قابو میں آ جائیں اور جان کر توبہ کر لی، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اس آیات میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کر رہا ہے اور ملک میں فساد پھیلا رہا ہے، اس کے لیے 4 سزائیں مقرر کی گئی ہیں، یا ان کو بری طرح قتل کیا جائے گا، یا سولی پر چڑھا دیے جائیں گے، یا ایک طرف کا پاؤں اور ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، یا ملک سے نکال دیے جائیں گے۔ یہ سزائیں اسلام ہمیں کرنے کی اس کو اجازت دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت سے غلط الفاظ بول رہا ہے، ان کے شان میں بہت سے لڑائی کرنے کو دوڑتے ہیں۔ ان کو قاضی بھی ان کو بڑی سزائیں دیتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے نہ لڑائی کریں، نہ جھگڑا کریں، صرف اسی کی عبادت کریں اور
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔